کرتے رہو اعتراض کہ دنیا میں تمہاری انگلی نہیں رکھائی ہے تو پھر اعتراض ہی کرو گے اور کیا؟ اٹھا گیا تو صحابی رسول نے اپنے بالوں کو پکڑا اور کہا وہ دن یاد آتا ہے جب میری عمر 10 سال کے آس پاس اور میری والدہ مجھ کو لے کر اس مجمع کی طرف گئی تھی جہاں سرکار دو عالم کی آمد پر مدینے میں بھیڑ لگی ہوئی تھی کہ سرکار تشریف لائے. میری ماں بھی اس بھیڑ میں آگے پیچھے دھکے میں تھی. میں میرا ہاتھ پکڑے کچھ دیر کے بعد جب میری باری آئی تو میری والدہ آگے بڑھی. کچھ نہیں ہے سوائے اس بیٹے کے جو میرا اکلوتا یہ بیٹا ہے میرے پاس. یہ آپ کو نظر حضور پاک علیہ السلام نے مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور میرے سر پر وہ ہاتھ میرے سر پر رکھے رہے. کچھ پڑھتے رہے کچھ دعائیں دیتے رہے. اس کے بعد ہاتھ اٹھایا اور میری ماں شکرانہ ادا کرتے ہوئے نہال منال جیسے ساری دنیا مل گئی مجھے دیکھ کر واپس آئی. وہ دن ہے آج کا دن ہے کہ ان بالوں کو کیسے اپنے سر سے ہٹا دوں جس سے نبی پاک کا ہاتھ مس ہوا ہے. غنیمت ہے کہ صدیوں میں کوئی دیوانہ یہ دیوانگی کی سنت کوئی نہیں سنائے. سرمے کی سلائی دائیں لگاؤ پھر بائیں لگاؤ پھر دائیں لگاؤ یہ ہر جگہ آپ کو پڑھایا جائے گا. یہ والی سنت دیوانہ بنانا چاہتا ہی نہیں کوئی. یہ تو صرف میاں ہو جو دیوانہ بناتا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان شاہ شرافت اور سے سرگرمی و شرافتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا اس سے ایک بات سمجھ میں آئی. نہیں سمجھ میں ارے دہی کی کڑاہی سے دہی نکل بھی جائے تو کڑاہی میں دہی کا داغ رہ جاتا ہے. یہ جو بال سر پر بچا کے رکھا گیا یہ کہا ساتھ ہر وقت رسول کے ہاتھ سے مس ہوا ہوا بال میرے ساتھ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ میرے ساتھ ہے اس سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساتھ ہے تو سب کچھ ہے اور ساتھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اس ساتھ کو بلاؤ مت جب تک یہ ساتھ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ. اچھی بھری مرضی سے 100% آدمی مضبوط ہے. ابھی یہ کتا ادھر بھی کوئی کرسی لے کے پیچھے بھاگا رہا ہے کوئی کنارے ہٹتا ہے 30 سال جا رہے ہیں آگے 30 سال پیچھے پیچھے مریدوں کا قافلہ. پیر مریدوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. پولیٹیکل پارٹی کی طرح نہیں کہ جھنڈا ڈھلوا دے. وہ نیتا ہی کیا ہوگا جس کے پیچھے بھیڑ رہا. کبھی کبھی پہلے 10 روپے پھر 100 روپے آج تک شاید 500 روپیہ ریٹ سے جھنڈا ڈھولے. آج میرے پیچھے جھنڈا ڈھولا کل کسی اور کے پیچھے ڈھولا. پیر کے ساتھ جو مرید ہوتا ہے وہ کس لیے ہوگا؟ مرید ہر قدم پر سبق سکھاتا ہے. یہ پکٹ کا ساتھ نہیں ہے. اس ساتھ میں تعلیم ساتھ تربیت ساتھ ایک ساتھ چلے گا پیچھے پیچھے مرید
سامنے سے کتا آیا تو پیر صاحب نے دامن سمیٹا، ہے نا؟ مریدوں نے بھی دیکھا تو کسی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنا دامن سب نے سمیٹا۔ پیر صاحب تھوڑا آگے بڑھ کے جب کتا بھی آگے بڑھ گیا تو پیر نے مڑ کے پوچھا تم لوگوں نے بھی دامن سمیٹا؟ کہاں پوچھا کہ دامن سمیٹنے کو کیا نیت تھی؟ کچے مرید کو کم سے کم یہ تو کہہ سکتے تھے کہ ہم تو نہ جانے بزرگ بھی ہیں، ہم نے تو دیکھا کہ آپ نے سمیٹا، ہم نے بھی سمیٹ لیا، لیکن انہوں نے جواب کیا کہ آج تو ناپاک کتا تھا نا، ہم لوگ دامن سمیٹ لیے، ناپاک کتے سے بچنے کے لیے دامن سمیٹا۔ پیر لکھا ہوا نوٹ نہیں پڑھا، بہت سے ٹیچر ایک نوٹ تیار کرتے ہیں زندگی بھر اسی سے پڑھاتے ہیں، جیسے بہت سے مقرر ایک تقریر رکھ کے 20 تقریر میں عمر گزر جاتی ہے نا۔ عیب نہیں ہے، مجبوری ہے، مجبوری عیب نہیں ہے۔ پیر نے جو سنا کہ مریدوں نے کہا کہ ناپاک کتے سے بچنے کے لیے دامن سمیٹا ہے، تو مرشد نے کہا ہم سے نہیں پوچھو گے کہ ہم نے دامن کیوں سمیٹا؟